کسی نے ایک سوال کیا، کیا کسی کا عیب چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کسی نے اچھا سوال کیا. دیکھیے کچھ ہی ایسے مقامات ہیں جہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، بس وہ چند جو مقامات رکھ دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. کچھ ہی ایسی جگہ ہے جہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. ایک انسان تب جھوٹ بول سکتا ہے، ایک شوہر جب اس کی بیوی بہت زیادہ ضد کرنے والی ہو اور کچھ چیزوں کی ضد میں اڑ جاتی ہے، اس کے بغیر اس کا مزاج جمتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بیوی ضد ہی کری، میں کچھ چاند لا کر دو تو ٹھیک ہے انشاءاللہ لا دوں گا، نہیں لا سکتے آپ، لیکن منانے کے لیے بہت غصے ہو، ضدی ہو، مانتی ہی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو خالی منانے کے لیے بول دے، ورنہ کیا ہوگا، اس کا موڈ بگڑا رہے گا تو نہ کھانا بنائیں گی، نہ کپڑے دھوئیں گی، نہ بچوں کو پرورش، کچھ بھی نہیں ہوتا نا. تو اس کو منانے کے لیے تھوڑا سا، ہاں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے لا دوں گا 10 تولے کا، ٹھیک ہے جاؤ. حالانکہ آپ سال بھر بھی کمائیں تو 10 تولے کے اتنے پیسے نہیں ہوتے، لیکن ابھی اس کا بات چلانا ہے. کیا ہوا، آپ نے اس دن 10 تولے کا بولے تھے، جب تو آپ دیکھ رہا ہوں نا، میں کوشش کر رہا ہوں چلنے دو بات کو آگے. تو اگر ایسا ہو تو صرف منانے کے لیے ایک. دوسرا، دو لوگوں میں اگر جھگڑا ہو تو ان دونوں کو ملانے کے لیے سفید جھوٹ نہیں، لیکن ایسا جھوٹ جس سے دل مائل ہو جائے. جیسا مثال کے طور پہ پہلا آدمی ہے، آپ اس کے پاس چلے گئے، جھگڑا ہو گیا، کافی دن ہو گئے، معاملہ ہو گیا، سلام کلام نہیں ہو رہا، گئے، وہ آپ کے بارے میں اچھا بول رہا تھا، خاص نہیں ایسی باتوں ہمارے وہ سامنے ملے تھے اچھا بول رہے تھے، اس کے دل میں نرمی آتی ہے، اچھا میرے بارے میں اچھا بول رہا تھا، حالانکہ میں دشمن سمجھتا اس کو. کبھی ان کے پاس جانا ہوا، ان کے پاس بول دی وہ دوست آپ کے بارے میں اچھا بول رہا تھا، اچھا وہ اچھا بول رہا تھا، میں تو سمجھا میرا دشمن ہے تھوڑا تھوڑا، ٹھیک ہے. ان کے پاس کبھی گئے، اس سے اگر مل لیتے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا اس کی باتوں سے آپ سے ملنا چاہ رہا ہو. ان سے کبھی ملے، مجھے ایسا لگ رہا تھا وہ نادم ہے تھوڑا بہت، وہ ملنا چاہ رہا تھا آپ سے، ٹھیک ہے. آپ کبھی یہ مل لیے تو بات ہوگی تو تعلقات بڑھ گئے، تو یہ ہو گیا آپ نے جھوٹ بولا نا، حالانکہ نہ اس نے خیر بولا نہ اس نے، لیکن ملانے کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بولا. سفید جھوٹ نہیں ہے، انہیں تو بولا تھا معافی مانگتا، انہیں تو بولا پیر پڑتا تمہارے آ کے، انہیں بولتا غلطی ہو گئی، کہ تو اس میں کیا ہوگا، یہ بھی ٹائٹ آئے گا وہ بھی ٹائٹ آئیں گا، ہے نا، دونوں ٹائٹ آئیں گے. چل معافی مانگوں، چل معافی مانگ، تو نے بولا تھا معافی، تو نے بولا، ایسا نہیں. ایسا بات بولی کہ دل مائل ہو جائے، نرم ہو جائے. میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بات بول دی، وہ تو اچھی بات کر رہے تھے آپ کر رہے ہیں، دل نرم ہو گیا. شوہر کو بول دی کچھ بات ہے، دل نرم ہو گیا. اور اس کے فائدے ہوتے ہیں. ایک جگہ دو لوگ تھے، ان کا معاملہ ڈسپیوٹ ہو گیا، طلاق تک بات چلے گئی اور فیملی کورٹ میں میٹر چلا گیا، اور اس میں ایسی معاملہ ہونے لگا. شوہر بھی میرے پاس آتے تھے، اس کے لڑکی کے رشتہ دار بھی میرے پاس آتے تھے، ٹھیک. تو میں نے دونوں کو تھوڑا بھائی انہوں تو آپ کے بارے میں خیر بول رہے تھے، انہوں خیر بول رہے تھے، وہ بولتا رہا کافی دن. پھر بھی وہ کیس اب چونکہ بنجات چلتے رہتے، آخر میں بہرحال میاں بیوی کو بات سمجھ میں آ گئی، اور جب آخری بات جج کے پاس جاتے ججمنٹ کے لیے کہ بھائی تم کو رہنا ہے الگ کر دوں، تو لڑکی نے کہا مجھے رہنا ہے، کیونکہ اس کو کچھ باتیں میں نے اپنے طرف سے بھیج دیا تھا کہ بھائی وہ تو نرمی اختیار کرا، ان کو بول دیا وہ نرمی، تو دونوں نرم پڑ گئے، ٹھیک. تو میل ملاپ بہرحال ہو گیا. ماں باپ راضی نہیں تھے دونوں گھر کے کہ بھائی اب اتنا فساد فتنہ ہوا، کورٹ تک بات گئی، ہم ذلیل ہوئے، لیکن لڑکا لڑکی بہرحال مل گئے. باپ نے لڑکے کو ہکال دیا، ماں نے لڑکی کو ہکال دی کہ تمہارے لیے جب سے ہم کورٹ میں آ رہے تھے سالوں دونوں مل گئے آخر میں آ کر. کہ تو ان دونوں کے دل نرم ہو گئے تھے، بہت دن سے آ رہے تھے، میں دونوں کو کچھ نہ کچھ تھوڑا نرمی دیتے جا رہا تھا، آخر میں دونوں مل گئے. بعد میں گھر والے بھی سمجھ گئے، وہ بھی آگے سب مل گئے. تو ہوتا ہے کبھی تھوڑا بہت ہلکا، اتنا نہیں کہ آپ سیدھا بول دیں کہ انہیں تو معافی کو تیار ہے، کورٹ واپس کیس لے رہا. نرمی کی بات کر رہے تھے آپ کے بارے میں، اچھی بات کر رہے تھے آپ کے بارے میں، وہ تو لڑکا تو اچھا سوچتا آپ کے بارے میں، لڑکی تو بڑا بھلی بات کر رہی تھی، آپ کو برا نہیں بولی اس نے، تو اس سے ایک نرمی آتی دل میں. اور جھوٹ ہے حالانکہ وہ نہیں ہوا، دونوں نے کچھ نہیں، لیکن اس سے ہوتا. یہ دوسری جگہ جہاں آپ تھوڑا جھوٹ بول دیں. اور تیسرا جھوٹ آپ وہاں بول سکتے ہیں جب مسلمان حکومت، مسلمان فوج یا مسلمانوں کی بڑی خیر خواہی ہو، جس میں آپ کو تھوڑا جھوٹ بولنا پڑے، بڑی خیر کو، بڑے فائدے اور تھوڑا جھوٹ. جیسا کہ مثال کے طور پر آپ مسلمان فوج میں اور کوئی آ کے دشمن پکڑ کے کہے کتنے فوجی ہیں، اب آپ تھوڑی بول سکتے ہیں کتنے فوجی بتا سکتے ہیں آپ، تو یہاں آپ جھوٹ بولیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے زیادہ بولنے سے ان پہ دھاک بیٹھ جائیں گے تو 2-3 لاکھ آ گئے ہم تو وہ ارے بہت آگے بھاگ جاؤ. یا کم بولنے سے ایسا لگیں گا دشمن اکسیں گے اور حملہ کریں گے، اور ہم چاہ رہے کہ وہ حملہ کرے تاکہ ہم ان سے بدلہ لیں، یا جو ان کے پاس ہمارا مال ہے، ہماری عورتیں، ہماری زمینات ہیں، ہم چھینیں، تو اکسانے کے لیے بہت کم ہے، ہم تو 2-3 ہزار تھے، اب تم تو ہم کو مار دیں گے. تو اس سے دشمن بولیں گے اب تو بس ایک دم فل اس میں آئیں گے، دیکھیں گے اتنے لوگ تو ہار جائیں گے، سمجھ رہے ہیں. تو یہاں بھی آپ نے جھوٹ بولا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا اور پوچھا آپ کہاں سے ہیں، آپ کہاں سے ہیں، آپ کدھر سے آئے. آپ سے ہم کو لگا ہو سکتا مخبر ہو، کوئی بھی ہو سکتا نا آدمی، جنگ کا معاملہ تھا. آپ نے کہا ہم پانی سے ہیں. پانی سے بولے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد تھی انسان پیدا کیسے ہوا، منی سے نا، پانی رہتا نا، قرآن میں کہا اللہ نے پانی کے خطرہ ہے، مطلب ہم انسان پانی سے بنے، وہ بولنا چاہ رہے تھے. اس نے کیا سمجھا مانا، اس نے سمجھا کہ یمن کے قبیلے جو بہت تعداد میں تھے تو ان کو پانی کے جیسے بولتے ہیں، اتنے زیادہ تھے
تو اس کو لگا اتنے آ گئی ہے پانی، مطلب اس نے سمجھا وہ لوگ جو بہت زیادہ، پانی سے مراد یہ تھا کہ یمنی قبیلے جو بہت تعداد میں زیادہ تھے اور جنگوں میں وہ کیا کرتے تھے، کسی کے بھی ساتھ شامل ہو کے لڑتے تھے، تو ان کو لگا یہ ان کے ساتھ آئے، پانی سے ہے، تو اس نے سمجھا وہ رسول اللہ بولنا چاہ رہے تھے پیدائش ہماری پانی سے ہوئی، انسان پانی سے بنا نا، ہر زندہ چیز پانی سے بنی، تو آپ نے گھما دیا، ایک طرح کا جھوٹ تھا یہ بھی، بولنا چاہیے تھا ہم قریش سے ہیں، میں فلاں ہوں، میں محمد، کچھ نہیں، میں پانی سے ہوں، اس نے سمجھا فلاں ہے۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا آپ کہاں جا رہے ہیں جنگ کے لیے، ہم صبح کیسے نکلیں گے، تو آپ نے کہا ہم جو ہے جنوب مطلب نارتھ میں جائیں گے، جب صبح فجر کی نماز پڑھی تو ساؤتھ میں چلے، پورا الٹا سمت، اس لیے کہ جنگ ہے نا، ہم کیسی اپنی پلاننگ بتائیں گے دشمن کو، ہم ہو سکتا صحابہ میں بھی اگر یہ بات بولی جا رہی ہے کہ ہم مشرق جائیں گے، لیک ہو جائے تو ہم جو ہے شمال جا رہے تو ہم تو جنوب میں جانا ہے، صبح آپ اٹھے اور فوج کو الٹا لے کر چلے، سمجھ دھوکہ ہے نا یہ، اس لیے کہ جنگ یہ دھوکہ ہے، اس میں یہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک، لیکن وہ جنگ اور محبت نہیں ہے، صرف جنگ، وہ محبت والا پارٹ ہٹا دی، جنگ محبت میں سب جائز ہے، نہیں، صرف جنگ کی حد تک معاملہ ہے، ٹھیک، محبت میں نہیں، ٹھیک، محبت ہے تو اس میں سچ ہی ہوگا، جھوٹ پر جو محبت پلتی ہے وہ جھوٹ پہ چلے جاتی ہے، وہ برباد ہو جاتی ہے، سچ ہونا صدق، ٹھیک، تو جنگ میں بہرحال اگر کوئی ایسا کر لے تو یہ بھی ایک موقع ہے جہاں آپ، تو بس یہ چند جگہ ہے جہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، تو کسی کے عیب چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا، تو عیب چھپانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا ہے آپ کو، بات کو گھمانا ہے، وہاں جھوٹ کی اجازت نہیں، یہ آدمی سمجھ لیجیے برا ہے، اب کوئی بولا وہ برا ہے کیا، تو آپ کو کیوں بولنا ہے، آپ بولیے بھائی اللہ جانتا ہے، ضروری تھوڑی عیب چھپانے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، جھوٹ ایک عیب چھپانے کے لیے مطلب عیب ہے اس میں اور پہ جھوٹ، ہاں عیب کو چھپانا چاہیے لیکن جھوٹ سے چھپانے کی اجازت نہیں دی شریعت نے، ٹھیک ہے، آپ کا اگر آگے کوئی بول رہا ہے کہ بھائی یہ آدمی فلاں برا ہے تو بولنا یہ اللہ جانتا ہے، آپ بول رہے، بولنا مجھ سے مت پوچھیے، میری گواہی مت لی، سمجھ رہے آپ، جھوٹ مت بولیے، بلکہ کنارہ کش ہوتے ہوئے بات کو ایسا سائڈ لائن کرتے ہوئے، کوئی آپ سے پوچھ رہا وہ آدمی برا ہے کیا، وہ آدمی برا ہے کیا، اور آپ دوسری بات کرتے جاؤ، تو آدمی بولتا ہے یہ بولنا نہیں چاہ رہا، سمجھا، کنارہ کش ہو جائے، جھوٹ کیوں بول رہا ہے اس کے، نہیں بہت اچھا ہے، کاہے کے لیے خواہ مخواہ ہو رہے، تو یہاں درست نہیں ہوں گے، یاد رکھیے، تو یہ چند مقامات تین ہیں جہاں آپ مختصر جھوٹ بول لے تو شریعت یاد دیتی ہے، اس کے علاوہ جھوٹ بولنا، اور اس میں بڑے نفع کے لیے جو میں نے کہا اس میں یہ بات بھی شامل ہے آخری اس میں جان، کہ اگر کوئی آپ کو پکڑ لے، آپ کی جان لینا چاہے اور آپ کو لگتا ہے زندہ رہنا زیادہ مفید ہے میرے لیے کہ میں اچھے کام کر پاؤں گا، تو تھوڑا جھوٹ بولنے میں وہاں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یاد رکھیے وہاں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ بولنے میں کہ بھائی تو ادھر مسلمانوں کی طرف سے آیا کیا، نہیں کوئی حرج نہیں، اس میں کسی اور طرف سے آیا ہوں گا، میری مراد کچھ اور ہے، ٹھیک، میں کہتا نہیں میں مومنوں کی طرف سے آیا، وہ مسلمانوں کی طرف سے پوچھ رہا نا، میں مومنوں کی طرف سے آیا، گھمانا ہے بات کو، اور اپنی جان انسان بچا لے تاکہ اس سے کچھ خیر کر سکتا ہے، ٹھیک، تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے بھی اس طرح سے بھرا انسان کر سکتا ہے، لیکن جان بچانے کے لیے انسان اگر جھوٹ بولے تو وہ شرک کا اقرار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ، یہ اللہ کا انکار نہیں کر سکتا اس معاملے میں، ایسا کوئی کہے کہ اگر تم یہ مورتی کے سامنے سجدہ کر لو تو ہم چھوڑ دیں گے، تو تب نہیں کر سکتا ہوں، شرک نہیں کر سکتا نا، سمجھ رہے آپ بات کو، وہاں وہ کہیں گے آپ جو کرنا ہے کر لو، یہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا انکار کرتے ہو تو وہ یہ بول سکتا ہاں یہاں شرک نہیں کر رہا ہو، صرف اپنی جان بچانے کے لیے بات گھما دے رہا، سمجھ رہے آپ بات کو، جیسا زید بن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ان کو قریش نے پکڑا اور ان کی جان لینے پر تھے، نیزہ لگا دیا اور شاید مار بھی لگا، کافی خون بہا، جان لینے میں، کہا جان لے لیں گے، اللہ کا جو ہے بتوں کا اقرار کر، تو کہا نہیں کر سکتا ہوں، شرک نہیں، اچھا کہا اللہ کا انکار کر دے، تو کر دیا، بتوں کا اقرار نہیں کیا، شرک نہیں کیا، اللہ کا انکار کر دیا، کہا اچھا نہیں مانتا ہوں، تو کہا نہیں مانتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے اور کہا اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا، میں نے اقرار تو نہیں کیا بتوں کا لیکن میں نے اللہ کا انکار ضرور کر دیا، تب قرآن میں سورہ نحل کی ایک آیت نازل ہوئی، آیت نمبر غالباً 80، جس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مجبوری میں آ کے اللہ کا انکار کرتے ہیں، کسی اور کا اقرار نہیں لیکن انکار کرتے ہیں، اللہ ان کی نیتوں کو دیکھتا ہے، تو ابھی اگر کوئی میرے گردن پہ لگا دے، سر پہ گن لگا دے اور کہا کہ کیا بت کو مانتے ہو، عیسیٰ کو خدا مانتے ہو، تو میں تو بولوں گا نہیں، لیکن اگر کہا کوئی کیا اللہ کو چھوڑتے ہو، تو میں کہہ سکتا ہوں ہاں چھوڑ دیا، کہ تو میں یقیناً نہیں چھوڑ رہا ہوں، شرک نہیں کر رہا ہوں، یہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن ابھی صرف جان بچانے کی حد تک، میں یہ کہہ رہا اچھا ٹھیک ہے نہیں مانتا ہوں، وہ چھوڑ دیں گے بعد میں اللہ، لیکن اقرار نہیں کر، اس لیے کہ اقرار شرک ہے، اور اگر آپ نے اقرار کیا ہاں عیسیٰ کو مانتا اور گن چلا دی اس نے، تو وہ تو مارنے میں تلا ہے نا، تو یہاں جو حضرت عمار نے کیا کیا ہوشیاری، جب لگایا مار دیتے تھے، ان کے والد کو تو مار دیا، والدہ کو بھی مار دیا تھا، انہوں ہی بچے تھے خاندان سے، مار دیتے تھے ان کو بھی، کیوں تو غلام تھے نا، آسان تھا، تو ان کو لگا اب جان چل جائیں گی ماں باپ کی، تو چلے گئی، تو کہا اللہ کا اقرار، بتوں کا اقرار، تو کہا وہ تو نہیں ہوں گا، شرک تو نہیں، مر جاؤں گا، لیکن کیا اللہ کا انکار کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ اللہ کو نہیں مانتا ہو، تو وہ ان کو لگا کہ اب تھوڑا سا میں بچ سکتا ہوں یہاں، سمجھ رہے نا، تو یہاں کہہ دی ہاں ٹھیک
انکار کرتا ہوں. اقرار کسی کا نہیں کیا, لیکن دیکھیے آپ شرک نہیں کر سکتا, اس لیے میں نے کہا. تو اپنی جان بچانے کے لیے اگر میں اتنا جھوٹ بول دوں کہ نہیں مسلمانوں سے نہیں ہوں, انہیں سے ہوں, مومنوں میں سے ہوں, متقین میں سے ہوں, محسنون میں سے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں دل کی بات, تو اتنا ہو سکتا ہے کہ اقرار نہیں کر سکتے. اب جیسا کہ وہ مکھی چڑھانے والوں کا واقعہ ہے کہ اقرار کیا, ایک نے کہا میں نہیں اللہ کے ساتھ شرک کر, مکھی نہیں چڑھاؤں گا, دوسرے نے کہا مکھی چڑھاتا ہوں, وہ جس نے چڑھایا اس کو اللہ رب العزت جہنم رسید کر دیا, اور جس نے مکھی نہیں چڑھا اللہ نے اس کو جنت دے دی. ٹھیک ہے, تو شرک نہیں کر سکتے ہم, لیکن انکار کر سکتے خالی تھوڑی دیر کے لیے کہ ہاں نہیں مانتا ہوں, ٹھیک, چھوڑ دیا میں نے تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک, سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. تو بس یہ چند مقامات ہیں جہاں تھوڑا بہت جھوٹ بولا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ جھوٹ نہیں بولا سکتا. اللہ رب العزت